تعالیٰ کی حمد و ثنا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد 15واں سپارہ سورہ کہف آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 29 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کا ذکر کیا ہے۔ اس مہینے کے اندر خاص کر اولیاء اکرام ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے اراءۃ الطریق، اور ہدایت کا دوسرا معنی ہوتا ہے اراءۃ الطریق الموصل الی المطلوب۔ ایک ہوتا ہے راہ دکھانا اور ایک ہوتا ہے منزل مقصود تک پہنچانا۔ تو ہم لوگ نماز کے اندر یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما، اور صراط مستقیم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے صراط مستقیم سیدھا جو راستہ ہے وہ کون سا راستہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا، یعنی جو انعام یافتہ لوگ ہیں، انعام والے لوگ ہیں، ان لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں۔ تو 5واں پارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جو انعام یافتہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ 4 گروہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے۔ پہلا گروہ انبیاء کا گروہ ہے، اللہ کے نبی انعام یافتہ ہوتے ہیں۔ دوسرا گروہ صدیقین کا ہے، تیسرا گروہ شہداء کا، اور چوتھا گروہ صالحین کا۔ تو صالحین وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جن کو ہم اللہ کے ولی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا فَأُولَئِكَ حَسُنَ رَفِيقًا، کہ یہ چاروں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بہترین دوست ہیں۔ اللہ کے نبی بھی اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے صدیق بھی اللہ کے دوست ہیں، شہید بھی اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 4 طرح کے لوگوں کی پیروی کرنے اور ان کے راستے پر چلنے کی دعا مانگنے کا اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ اور ہر مومن جب نماز کے اندر دعا کرتا ہے تو یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم
یعنی اپنے نیک بندوں کے راستے پر، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلنا چاہیے، تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے، نہ تو اس کا کوئی ولی ہوتا ہے، نہ ہی اس کا کوئی مرشد ہوتا ہے۔ مرشد کا معنی ہے راہ دکھانے والا۔ تو اتنی بات سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اولیاء کا راستہ، اولیاء کی پیروی کرنا، اولیاء سے محبت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ کے ولیوں کی محبت ہم ہر نماز کے اندر مانگتے ہیں۔ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ نیک بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ گناہوں سے محفوظ رکھ لیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادات کے اندر مصروف ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کے اندر مصروف ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس بیٹھنا یہ نیک بختی کی علامت ہوتا ہے، اور ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں سورہ کہف ہے 15ویں پارے کی، اس کے اندر اصحاب کہف کا ذکر موجود ہے۔ اب میں بات شروع کرنے لگا ہوں، بڑی توجہ سے سننا۔ سورہ کہف کی بڑی ویسے فضیلت ہے، اگر کوئی بندہ اس کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لے، زبانی یاد کر لے، تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے وہ بندہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ اور جو بندہ سورہ کہف جمعے والے دن پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ پچھلے جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس سورت کو کہف کیوں کہتے ہیں؟ کہف کا معنی ہوتا ہے غار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تو دیکھتا ہے کہ جو غار والے ہیں اور رقیم ہیں یہ ہماری عجیب و غریب نشانیوں میں سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ جب آسمان پر اٹھائے گئے تو اس کے کافی عرصے کے بعد اس قوم کے اندر بت پرستی شروع ہوئی۔ ویسے تو بت پرستی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی تھی، اور ایک بادشاہ آیا ہے روم کے اندر جس کا نام تھا دقیانوس۔ یہ بادشاہ بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے ایک مقتل گاہ بنائی، قتل گاہ بنائی، جہاں پر یہ لوگوں کو قتل کرتا تھا، اور یہ لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ تم بتوں کی عبادت کرو اور بتوں کو خدا مانو۔ جو بندہ دقیانوس کی بات نہیں مانتا تھا اس کو وہاں پر قتل کر دیا جاتا۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ تیری حکومت کے اندر چند لوگ ایسے ہیں کہ جو بتوں کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک خدا ہے، صرف ایک خدا کو اللہ مانتے ہیں، اسی کے آگے جھکتے ہیں، اسی کی وہ لوگ عبادت کرتے ہیں۔ بادشاہ نے قتل کے ارادے سے ان کو بلایا، اور جب یہ دیکھا کہ یہ بالکل جوان ہیں، ان کے چہروں کے اوپر شباب نظر آ رہا ہے، تو بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، تم 3 دن کے اندر اپنا فیصلہ کر لو کہ آیا بتوں کی عبادت کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ یہ لوگ گھر میں چلے گئے، اور ایک جگہ پر جا کر پھر یہ اکٹھے ہوئے۔ اکٹھے ہونے کے بعد انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم اس بادشاہ کے ملک سے کسی اور ملک کے اندر چلے جاتے ہیں، اس شہر سے کسی اور شہر کے اندر چلے جاتے ہیں۔
جب ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا تو یہ تیسرے دن جو ہے وہاں سے نکلے، رات کا وقت تھا، اور تیسری رات کو جب اس بستی سے نکلے تو یہ اس ارادے سے گئے کہ ہم نے بتوں کی عبادت نہیں کرنی اور ہم نے اپنا ایمان بچانا ہے، ہم نے اپنا ایمان بچانا ہے، پکا بند کر دو، ہم نے اپنا ایمان بچانا ہے۔ یہاں ایک رک کر میں حدیث شریف آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہر طرف فتنے ہی فتنے ہوں گے، اس وقت کے اندر جو بندہ بیٹھا ہوگا وہ کھڑے ہونے والے شخص سے بہتر ہوگا، جو کھڑا شخص ہوگا وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور جو چلنے والا ہوگا وہ دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ فرمایا کہ اس وقت تم ایسی جگہ تلاش کرنا یا ایسے آدمی کو تلاش کرنا جو تمہیں فتنے سے بچا دے۔ بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ جب فتنوں کا دور ہو تو تم نے بالکل اس سے لا تعلق ہو کر بیٹھ جانا ہے، بالکل اس کی طرف نہیں دیکھنا، کوئی رابطہ نہیں رکھنا۔ ایک بات اس حدیث سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے۔ اور کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ دور بیٹھ کر جو ہے وہ معاملات کو دیکھنا ہے۔ چلنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر تھوڑی سا مشغول ہونا ہے، اور اس کے بعد دوڑنے سے مراد یہ ہے کہ تم نے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ دلچسپی لینی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے دور کے اندر اگر تم فتنوں کی طرف دیکھو گے تو وہ فتنے تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لیں گے اور تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فتنوں کے دور کے اندر تنہائی اختیار کرتے تھے اور گھروں میں ہی بیٹھ رہتے تھے، جس طرح کے بے شمار احادیث میں آتا ہے۔ تو خیر فتنوں کے دور کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا یہ مومن کی شان ہے۔ اور ایمان کس طرح بچتا ہے؟ بے شمار احادیث میں آتا ہے جو بندہ فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ یا حیوں یا قیوم پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے ایمان کو محفوظ رکھے گا۔ ایک جگہ پر آتا ہے جو بندہ سونے سے پہلے قل یا ایھا الکافرون پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے ایمان کو محفوظ رکھے گا۔ تو خیر یہ اللہ والے تھے، اپنا ایمان بچانے کے لیے دقیانوس بادشاہ کے شہر سے نکلیں۔ اس شہر کا نام تھا افسوس، افسوس نام تھا، اور 9 میل تک یہ دور چلے گئے۔ ان کو ایک غار نظر آئی، جس وادی کے اندر، جس بستی کے اندر وہ غار تھی اس کا نام تھا رقیم۔ بعد نے کہا کہ وہ غار روم کے اندر ہے، بعد نے کہا کہ ترکی کے اندر ایک غار ہے، لوگ کہتے ہیں یہ اصحاب کہف کی غار ہے۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہ اندلس کی پہاڑیوں سے پیچھے یہ غار موجود ہے، اللہ اس کو بہتر جانتا ہے۔ خیر روم کے بارے میں بھی قول موجود ہیں، ملک روم کے شہر رقیم کے اندر یہ غار تھی جس کا اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا۔ یہ لوگ غار کے اندر چلے گئے اور جا کر وہاں پر اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ جو اس وقت کا بادشاہ دقیانوس تھا، جب وہ 3 دن کے دورے کے بعد ملک میں واپس آیا، اس نے نوجوانوں کے بارے میں پوچھا تو اسے بتایا گیا کہ وہ جو نوجوان تھے وہ تو تیرا ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تیرے شہر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اس نے کہا ان کو تلاش کیا جائے، جہاں پر ملیں وہ ان کو قتل کر دیں۔ جس بندے کی ڈیوٹی لگائی وہ بڑا ایماندار تھا کہتے ہیں، اور اس نے وہاں پر جا کر ایک دیوار بنا دی اور اس سے پہلے ایک تختی لی اور تختی کے اوپر سیسا کی تختی لی جس سے آج کل جو وہ گولی بناتے ہیں، وہ تختی لے کر اصحاب کہف کے تمام نام لکھ دیے ہیں۔ مکسلمینا ان کا سردار تھا، یملیخا باقی ان کے نام ہیں۔ بعد نے کہا یہ 7 ہیں، بعد نے کہا یہ 8 افراد تھے۔ زیادہ مشہور یہ ہے کہ یہ 7 طرح کے لوگ تھے، 7 آدمی تھے۔
اس نے ان کا تمام واقعہ لکھا کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے اور یہ بادشاہ سے اپنے ایمان بچانے کے لیے اس غار میں آئے، یہاں پر آرام کر رہے ہیں، اور ایک تانبے کا صندوق لیا اور اس کے اندر تختی رکھی اور اس غار کے باہر جو ہے ایک دیوار بنا دی۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ جو ایمان والے تھے، اللہ کے دوست تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، یہ اس غار کے اندر 300 سال تک رہے۔ بعض کہتے ہیں 309 سال، بعض نے کہا 300 سال۔ اقوال دونوں کے ٹھیک ہیں، جو کہتے ہیں 309 سال وہ سورج کا اعتبار کرتے ہیں، جو کہتے ہیں 300 سال وہ چاند کی تاریخ کا اعتبار کرتے ہیں۔ تو خیر اپنے اپنے اقوال ہیں۔ 300 سال تک اصحاب کہف اس غار کے اندر آرام کرتے رہے۔ جب یہ لوگ اٹھے تو انہوں نے ایک دوسرے کی حالت کو دیکھا، عام حالت تھی، اور حالت کو دیکھنے کے بعد یہ پوچھنے لگے کہ ہم یہاں پر کتنی دیر ٹھہرے ہیں۔ تو کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم 1 دن ٹھہرے رہیں، کوئی کہتا تھا ہم 1 دن کا کچھ حصہ ٹھہرے رہیں، کیونکہ جب یہ غار کے اندر گئے تھے تو اس وقت صبح کا وقت تھا، رات سفر کرتے کرتے صبح کا وقت تھا، اور جب یہ بیدار ہوئے تو اس وقت شام کا وقت تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان کی تفصیل بیان کی ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے جب غار کے اندر رہیں اور غار میں جب یہ بیدار ہوئے اٹھیں تو اپنے آپ کو یہ کہنے لگے کتنی دیر ٹھہرے رہے، کوئی کہتا ہے 1 دن، کوئی کہتا ہے 1 دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، یہ لوگ یہاں پر 300 سال تک ٹھہرے رہے۔ کتنے سال ہیں؟ 300 سال تک اس غار کے اندر ٹھہرے رہے۔ اور جب یہ جانے لگے تھے تو ان کی بستی میں ایک چرواہا تھا، اور چرواہے کے پاس ایک کتا تھا۔ چرواہے نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں پر جا رہے ہو؟ یہ کہنے لگے کہ ہم جو ہے وہ بادشاہ سے اپنا ایمان بچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا جو تمہارا عقیدہ ہے میرا بھی وہی عقیدہ ہے۔ اب اس نے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے لو۔ جب چرواہا جانے لگا تو کتا بھی اپنے مالک کو دیکھ کر چرواہے کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ اب اصحاب کہف جو تھے وہ بار بار کتے کو ڈانٹتے تھے، مارتے تھے، دھتکارتے تھے۔ جمیع مفسرین نے عربی کی جتنی تفاسیر ہیں ان کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے اندر یہ موجود ہے۔ تفسیر ساوی کے اندر میں پڑھ کے آیا موجود ہے۔ کتے نے اپنے ہاتھ جو ہے وہ آسمان کی طرف بلند کیے اور دعا کی کہ اے باری تعالیٰ مجھے جو ہے تو زبان عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ وہ کتا جو ہے یہ صحابہ کہف کو، ان ساتھیوں کو کہنے لگا کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تمہاری حفاظت کے لیے تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ اور پھر یہ کتا بھی ان کے ساتھ چلا گیا تھا۔ قرآن مجید پڑھ کر دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا جو ہے وہ اپنی کلائیاں وہ غار کے دانے کے اوپر پھیلائے ہوئے تھا۔ وہ جو نیک بندے تھے وہ تو غار کے اندر جا کر سو گئے، لیکن کتا جو ہے وہ نگرانی کے لیے باہر بیٹھا رہا۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی لطیف باتیں بتائی ہیں۔ کہا کہ یہ لوگ اور ان کا کتا اس غار میں 309 سال یا 300 سال وہاں پر ٹھہرے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 300 سال تک ان کے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، میں نے ان کے کانوں کو ہر طرح کے شور سے محفوظ رکھا۔ اگر کسی کا شور ہو، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے بندہ سویا بھی ہو تو وہ اٹھ جاتا ہے، کہا کہ میں نے ان کے کانوں کو شور سے محفوظ رکھا۔ 300 سال تک میں نے ان کے کانوں کو شور سے محفوظ رکھا، اور 300 سال تک وَنُقَلِّبُهُمْ، میں نے
ان کے جسموں کو محفوظ رکھا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ہر 10 محرم کو ان کے جسم جو وہ پلٹتے تھے۔ بعض نے کہا کہ ہر صبح ہر شام ان کے جسم جو ہے وہ اس طرح پلٹتے تھے۔ اگر جسم ایک جگہ پر پڑا رہے تو وہ جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو بھی حکم دے دیا کہ تو نے میرے ولیوں کے جسموں کو نقصان نہیں پہنچانا، اور جسموں کو سلامت رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وہ نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، کہ میں نے ان کے جسموں کو جو ہے وہ 300 سال تک جو ہے وہ بدلتا رہا، پلٹتا رہا، کبھی دائیں طرف ہوتے تھے کبھی یہ بائیں طرف ہوتے تھے۔ اور پھر فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اگر آپ دیکھیں گے تو سورج جو ہے 300 سال تک جب وہ طلوع ہوتا تھا تو ان کے غار سے ہٹ کے طلوع ہوتا تھا، یعنی جب طلوع ہوتا تو تھوڑا سا ترچھا ہو جاتا، اور غار یعنی سورج کے طلوع ہوتا ہے مشرق سے اور غروب ہوتا ہے مغرب میں، اور غار ہے آج بھی آپ دیکھیں جنوب کی طرف، غار ہے جنوب کی طرف۔ جب یہ سورج طلوع ہوتا تھوڑی سی بلندی پر ہوتا، روشنی اندر جانے لگتی، تو بعض اوقات انسان زیادہ تپش کی وجہ سے بھی بیدار ہو جاتا ہے، سویا ہو تو تپش کی وجہ سے بھی بیدار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی نیند کا اتنا اہتمام کیا، نیک بندوں کی نیند کا اتنا اہتمام کیا۔ ہم عام طور پہ اپنے گھروں کے اندر باقاعدہ سیٹنگ کرتے ہیں کہ جب ہم نے سونے لگنا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ لائٹیں آف کر دی جائیں یا ہلکی سی جو ہے وہ کوئی روشنی وہاں پر آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 309 سال تک سورج جب طلوع ہوتا تھا، سورج جب غروب ہوتا تھا تو وہ ان کے غار سے تھوڑا سا ہٹ جاتا، طلوع ہوتا تو تھوڑا سا ان کے غار سے ہٹ جاتا، غروب ہوتا تو تھوڑا سا ہٹ جاتا تھا۔ یہ صرف اس لیے تھا تاکہ اللہ کے جو ولی ہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اور پھر 300 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو پیار بھری نیند کے ساتھ سلایا ہے۔ جب وہ بیدار ہوئے ہیں تو ان کو بھوک لگی ہے۔ جب انسان سویا ہو تو نیند کے اندر یہ ایک بھوک اور پیاس ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جتنی مرضی سخت نیند ہو، جب سخت ترین بھوک ہو تو انسان جو بیدار ہو جاتا ہے۔ تو 300 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھوک طاری کی۔ 300 سال تک بغیر کھائے پیے یہ اللہ کے ولی غار کے اندر رہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کرنا تھا تو یہ 300 سال کے بعد یہ بیدار ہوئے۔ یہ کیا ہوئے؟ بیدار ہوئے۔ اور بیدار ہونے کے بعد انہوں نے اپنا جو ایک شخص تھا یملیخہ کو بھیجا کہ جا کر بازار سے کھانا لے کر آئیں۔ اب کوئی بندہ یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ اس غار کے آگے تو دقیانوس بادشاہ جو تھا اس نے اس طرح دیوار کرا دی تھی، تو یہ بیدار ہونے کے فوراً بعد کھانا لینے کیسے چلے گئے؟ مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ وہاں پر ایک مرتبہ ایک چرواہا گیا، اور اس چرواہے نے ارادہ کیا کہ یہ غار ہے، اس کے آگے کوئی دیوار بنی ہے، تو میں اس کو گرا دیتا ہوں اور میری بکریاں جو وہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر ٹھہر جایا کریں گی۔ یہ واقعہ یہاں پر لکھا، اور اس نے اس دیوار کو گرایا، دیوار گر گئی۔ اللہ کی قدرت سے اللہ کے ولی بیدار ہوئے۔ انہوں نے یملیخہ کو بھیجا، ایک بندے کو بھیجا چاندی کا سکہ دے کر کہ جاؤ اور جا کر بازار سے کھانا لے کر آؤ۔ جب وہ بازار میں گیا تو جس وقت یہ بیدار ہوئے، یہ 300 سال گزر چکے تھے، اور ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا بیدروس بادشاہ تھا، اور اس نے 68 سال حکومت کی ہے۔ اس کے دور کے اندر ایک فتنہ اٹھا تھا، ایک مسئلہ جو ہے وہ تقدیر کا یہ بنا کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کو موت دے گا تو موت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ بندے کو دوبارہ اٹھانے پر قادر نہیں، اللہ تعالیٰ بندے کو دوبارہ اٹھانے پر قادر نہیں۔ یہ فتنہ تھا، اور لوگوں کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ جب انسان مر جاتا ہے تو کوئی قیامت کا تصور نہیں، کوئی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بیدار نہیں، کسی بندے کو اٹھائے گا نہیں۔ تو یہ جو بیدروس بادشاہ تھا یہ بڑا نیک تھا، اللہ کو ماننے والا تھا۔
اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گڑا کر دعا کی کہ اے باری تعالیٰ، یہ جو فتنہ ہے تیری ذات کے متعلق ہے اور تیری قوت اور طاقت کے متعلق ہے، اے اللہ تو مجھے کوئی اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کرشمے کو دکھانے کے لیے اور بیدرس بادشاہ کی جو قوم فتنے کے اندر مبتلا تھی، اس فتنے کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 300 سال کے بعد اصحاب کہف کو بیدار کیا۔ بیدار ہونے کے بعد جب یہ ایک شخص چاندی کا سکہ لے کر بازار میں گیا، تندور میں جا کر روٹی لینے لگا، تو تندور والے نے جب وہ کرنسی دیکھی تو اس نے کہا کہ یہ تو لگتا ہے کہ اس بندے کے پاس جو ہے وہ کوئی خزانہ ہاتھ میں آ گیا ہے، کیونکہ اس کے اوپر جو ڈیٹ تھی وہ 300 سال پرانی ڈیٹ تھی۔ اس نے شور کیا اور یملیخا کو پکڑ لیا۔ لوگ جمع ہوئے اور یملیخا سے پوچھنے لگے کہ یہ اتنا خزانہ تو نے کہاں سے لیا؟ وہ کہنے لگا کوئی خزانے کی بات نہیں، ہم تو ہیں دقیانوس بادشاہ ہے، وہ فلاں علاقہ ہے، ہمارا رقیم علاقہ ہے، اور الرقیم علاقے سے افسوس علاقہ ہے، افسوس علاقے سے ہم الرقیم علاقے کے اندر آئے ہیں اپنا ایمان بچانے کے لیے، اور صرف اللہ تعالیٰ کو ماننے کی غرض سے ہم یہاں پر آئے ہیں۔ اور کہنے لگا ہم صبح آئے ہیں، ابھی تو شام ہوئی ہے، ابھی تو شام ہوئی ہے، اور دقیانوس بادشاہ بڑا ظلم کرتا ہے، ہم اپنا اس کے ظلم سے بچنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ تو وہ جو لوگ تھے اس کو اپنے حاکم کے پاس، جس کو ہم گورنر کہتے ہیں، یا اپنے علاقے کا جو نگران ہے اس کو آپ نگران کہہ لیں، یا علاقے کا جو چودھری ہے نمبردار، اس کے پاس لے گئے۔ اس نے پوچھا کہ سارا واقعہ بتاؤں۔ یملیخا کہنے لگا بات یہ ہے کہ ہم اپنے علاقے سے جو ہے وہ بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے یہاں پر آئے تھے۔ تحقیق کی گئی تو وہ 3 صدیاں جو ہے وہ پرانا زمانہ تھا۔ کہا کہ باقی ساتھی ہمیں دکھاؤں۔ جب وہ باقی ساتھیوں کو دیکھنے کے لیے لوگ گئے اور ساری حقیقت بالکل واضح ہو گئی، ٹھیک ہے، تو وہ جو بادشاہ تھا اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَعْلَمُ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ یہ سارا معاملہ اس لیے ان لوگوں کے اوپر ظاہر کیا گیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا جو انسان کو زندہ کرنے کا وعدہ ہے وہ سچا وعدہ ہے، اور کہ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور جو قیامت ہے وہ ہر صورت میں آ کر ہی رہے گی، قیامت کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اب اس بادشاہ نے ان کو جو ہے وہ بڑا ان کا ادب کیا، احترام کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب اتنی بات ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 300 سال تک اس غار کے اندر سلایا ہے، تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ اسی غار کے اندر اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ کہتا ہے قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا۔ اس نے کہا کہ اچھا اگر تم یہاں پر رہنا چاہتے ہو تو اس غار کے ساتھ میں تمہارے لیے ایک مسجد بنا دیتا ہوں۔ آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اور جو لوگ اصحاب کہف کی غار کے پاس گئے ہیں، جو لوگ اصحاب کہف کی غار کے پاس گئے ہیں، جنہوں نے ویڈیو وغیرہ بنائی ہے، جو سارے وہاں پہ ڈاکومنٹریاں بناتے ہیں، آپ نیٹ سے جا کے سرچ کر کے دیکھ لیں، وہ جہاں پہ غار ہے اس کے بالکل دائیں طرف جو آج بھی مسجد موجود ہے، آج بھی سجدہ کرنے کے لیے، نماز کے لیے جیسی بھی ان کی نماز تھی، لیکن ہے مسجد۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، کہ ہم اس کے ارد گرد جو ہے وہ اس کے پاس ہی مسجد بنائیں گے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی محبت کے اندر نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا قرآن کے اندر، اور ساتھ ہی ان کے کتے کا بھی ذکر کیا، ساتھ ہی ان کے کتے کا بھی ذکر کیا۔ اب یہاں پر ایک بات میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو کتا ہے اس کے بارے میں قرآن کی آیت ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِينِ، کہتے ہیں اگر انسان کے سامنے کوئی بھی کتا آ جائیں تو اسی وقت انسان یہ آیت پڑھیں تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس کتے کے شر سے بچا لیتا ہے۔ کتمیر نام تھا کتے کا، ظالم آدمی ہے، اور آپ کو ڈر ہے کہ یہ بندہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، آپ 5 مرتبہ اپنے منہ کے اندر کتمیر پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے شر سے جو ہے محفوظ رکھ لے گا۔ ایک اور بات کہ یہ جو اصحاب کہف ہیں ان کے یعنی 7 اسماء ہیں،
ان کے نام کتابوں میں مل جاتے ہیں، عام لکھائی میں مل جاتے ہیں۔ جو بندہ صحابہ کہف کے نام اپنے پاس رکھتا ہے اس گھر کے اندر کبھی چوری نہیں ہوتی، بے شمار اس کی برکات ہیں۔ جب میں آج یہ تفسیریں اس کی جو ہے وہ پڑھ رہا تھا، یہ جو آیات ہیں 15ویں پارے کی سورہ کہف کی جو آیات پڑھ رہا تھا، میں حیران ہو رہا تھا کہ اگر پہلے ولی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اندر جو اصحاب کہف آئے تھے، اللہ نے ان کا قرآن کے اندر ذکر کیا اور اس سورت کا نام کہف رکھا، کیونکہ اس غار کے کہف غار کو کہتے ہیں، اس غار کے اندر اللہ والے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن کے اندر کیا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولی تھے۔ یہ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولی کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولی تھے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امت کے ولیوں کے نام لکھ کر انسان کو برکتیں مل جاتی ہیں تو ابو بکر صدیق عمر کا نام لکھ کر بھی انسان کو برکتیں مل جاتی ہیں، کیونکہ وہ تو ڈائریکٹ نبی پاک کے صحابہ ہیں، وہاں تو صدیوں کے فاصلے ہیں، یہاں تو ڈائریکٹ نبی سے فیض حاصل کرنے والے ہیں۔ ایک بات، دوسری عقیدے کی بات ذرا توجہ سے سننا، 309 سال تک اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ولیوں کو زندہ رکھا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے جو ولی تھے ان کو زندہ رکھا۔ زندہ کیوں رکھا؟ یہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اس لیے کہ ان ولیوں کے دلوں کے اندر ہماری محبت تھی، ان ولیوں کے دلوں کے اندر ہماری محبت تھی۔ اذ قاموا، جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، فقالوا ربنا رب السماوات والارض، انہوں نے اپنے عقیدہ ظاہر کیا تھا کہ ہمارا رب وہی رب ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس خدا کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اندر اگر ولی پیدا ہو جائیں اور خدا کی توحید کا اقرار کر لیں، اللہ قرآن کے اندر یہ کہے میں نے 300 سال تک ان کو زندہ رکھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولیوں کا عالم کیا ہوگا؟ اگر ہم داتا علی حجویری کا عرس مناتے ہیں، اگر خواجہ صاحب کی بات کرتے ہیں، اگر ہر مہینے غوث پاک حسنی اور حسینی سید جو ہیں ان کی 11ویں شریف دلاتے ہیں، یا ہم کسی اور ولی کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سے ہیں اور حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ اذکر اللہ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ بندہ اپنی طاقت کے مطابق اللہ کو یاد کرتا ہے، کوئی بندہ 10 سال اللہ کا ذکر کرتا ہے، کوئی 20 سال اللہ کا ذکر کرتا ہے، کوئی 50 سال، کوئی 100 سال اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ کتنی عمریں ہوں گی؟ اتنی عام طور پر عمریں ہوتی ہیں، لیکن جب وہ بندہ شریعت کے مطابق زندگی گزار کر، نبی پاک کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ جب بندے کو یاد کرتا ہے تو اللہ کی صفت ہے یاد کرنا، اللہ کی صفت ہے ذکر کرنا، جو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کو فنا نہیں، اللہ کو فنا نہیں، اللہ کی صفات کو بھی فنا نہیں۔ پھر صدیاں گزر جاتی ہیں، صدیاں گزر جاتی ہیں، اللہ اپنے ولیوں کی محبت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو بلا کر فرماتا ہے انی احب فلانا، اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ باری تعالیٰ حکم فاحبہ فلانا، کہ تو بھی فلاں سے محبت کر، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تو بھی فلاں سے محبت کر۔ عرض کی باری تعالیٰ میں تیرے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو آسمان کے اندر اعلان کرا دیں کہ فلاں بندہ اللہ کا ذکر کرنے والا تھا، اللہ کا ولی تھا،
اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کے فرشتوں تم نے بھی اس بندے سے محبت کرنی ہے۔ پھر میں کوئی ادھر ادھر کی روایت نہیں سنا رہا، صحیح حدیث سنا رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ جبریل کو کہتا ہے ثم یوضع لہ القبول فی الارض، اب زمین والوں کے اندر جا کر اعلان کر دوں کہ اے زمین والوں چرندوں، اے زمین والوں پرندوں، اے زمین کی چیزوں، اے جنات، اے انسانوں، فلاں بندہ اللہ کا ولی ہے، فلاں بندہ اللہ کا دوست ہے، فلاں بندہ وہ ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اب اللہ کا حکم ہے کہ تم تمام کائنات نے بھی اس بندے سے محبت کرنی ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو اتنی طاقت عطا کر دیتا ہے کہ ان کی حکومت ہواؤں کے اوپر بھی ہوتی ہے، ان کی حکومت پانیوں کے اوپر بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے ولیوں کی حکومت جو ہے وہ مٹی کے اوپر بھی ہوتی ہے، اللہ کے ولیوں کی حکومت جو ہے وہ آگ کے اوپر بھی ہوتی ہے۔ انسان کو عناصر اربع سے پیدا کیا گیا ہے، عناصر اربع، ہوا، پانی، آگ اور مٹی، یہ چار چیزیں ہیں۔ آپ ولیوں کے واقعات پڑھ کر دیکھ لیں۔ میں واقعات کی طرف گیا تو بڑی لمبی بات ہو جانی ہے۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی ایک مریدری تھی اور اس کے اوپر زنا کی تہمت لگ گئی۔ حکم یہ ہوا عدالت کی طرف سے کہ اس کو مینارے کے اوپر لے جایا جائیں اور وہاں سے نیچے پھینک دیا جائے، یعنی یہ سزا تھی۔ تو جس وقت اس مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا، کہتے ہیں کہ جس وقت اس مریدنی کو اوپر مینارے سے نیچے جو پھینکا گیا، ان کے شیخ جو تھے انہوں نے آ کر ان کو حفاظت کے ساتھ زمین کے اوپر اتارا۔ اس مریدنی نے کہا کہ حضور آپ جو بخارا سے ہیں، میں یہاں پر ہوں، تو آپ یہاں پر کیسے پہنچ گئے؟ شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تو از مینارہ آمدی، تو از چوبارہ آمدی، تو از مینارہ آمدی، من از بخارا آمدی، کہ جب تم مینارے سے نیچے آئے تھے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ میری سچی مریدنی ہے، جھوٹا ان کے اوپر الزام لگا ہے، تو میں تمہاری مدد کے لیے جو ہے وہ بخارا سے تمہارے پاس آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو یہ طاقت دے دیتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کتنا بڑا ان کا نام ہے، آپ تفسیر کبیر پڑھ کر دیکھ لیں، کتنے بڑے یہ منطقی تھے اور کتنے بڑے یہ فلسفی تھے۔ ساری عمر انہوں نے مناظروں کے اندر گزاری ہے۔ جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو شیطان آ کر آپ کو بہکانے لگا۔ اس نے ایک دلیل دی اور اس نے کہا کہ شیطان آ کر کہنے لگا کہ اے فخر الدین رازی، میں ذرا تفصیل سے کر دیتا، اے فخر الدین رازی، ساری عمر اللہ اللہ کیا ہے، اللہ کے وجود کے اوپر کوئی دلیل دو۔ امام فخر الدین رازی منطقی آدمی تھے، ایک دلیل دی، دو دلیلیں، تین دلیلیں، 365 دلیلیں دیں، اس نے تمام دلیلیں رد کیں۔ قریب تھا کہ شیطان آپ کو گمراہ کر دیتا۔ آپ کے شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جب وضو فرما رہے تھے سارا معاملہ دیکھ رہے تھے، آپ نے اسی وقت پانی لیا اور اپنے مرید کی طرف پھینکا، امام فخر الدین رازی کی طرح، اور بلند آواز سے یہ کہا کہ اے فخر الدین رازی، یہ لعین شیطان ہے، اس شیطان کو یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ جس اللہ کو میں مانتا رہا ہوں، ساری عمر اللہ اللہ کرتا رہا ہوں، اس خدا کو میں بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، میں بغیر دلیل کے ایک خدا مانتا ہوں۔ کہ یہ جو ولیوں کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، کم از کم چلو واقعات کو تو نہ مانیں۔ آج ہم نے صحابہ کہف کا واقعہ بیان کیا ہے، پہلی امت کے ولیوں کا۔ پچھلے جمعے ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام، آصع بن برخیہ کا واقعہ بیان کیا۔ یہ واقعات تو قرآن کے اندر موجود ہیں کہ چلو آپ کو کسی بات سے اختلاف ہوگا، حدیث کے اوپر تو کہہ سکتے ہیں یہ ضعیف ہیں، لیکن آپ قرآنی واقعات کے اوپر کیا کہیں گے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بات میں ختم کرتا ہوں، آپ فرماتے ہیں شنیدم کے در روز امید و بیم، شنیدم کے در روز امید و بیم، کہ میں نے یہ سنا ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بدارا با نیکاں ببخشت کریم، بروں کو اللہ تعالیٰ نیکوں کے صدقے جو ہے معاف فرما دے گا۔
شیخ سعدی ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ سگے اصحابِ کہف روزے چند پائے نیکا گرفت مردم شد۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اصحابِ کہف کا کتا ہے وہ پیچھے آنے والا کتا، پالتو کتا بھی نہیں تھا۔ ایک تو ہوتا ہے نا پالتو کتا ہو، پالتو کتا بھی نہیں تھا، چرواہے کا کتا تھا، چرواہا ساتھ ہوا تو وہ بھی پیچھے آ گیا۔ کہا وہ اصحابِ کہف کا کتا چند دن اللہ کے ولیوں کے پاس رہا، اللہ کے ولیوں کی صحبت میں رہا، اللہ نے قرآن کے اندر اس کا ذکر کر دیا ہے، اللہ نے قرآن کے اندر اس کا ذکر کر دیا۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ کتا تھا، وہ کتا خادم تھا اللہ کے ولیوں کا۔ کتا کیا تھا؟ خادم تھا اللہ کے ولیوں کا، محبت کرنے والا تھا اللہ کے ولیوں سے۔ تو اسی طرح ہم لوگ اللہ کے نبیوں سے بھی محبت کرنے والے ہیں، صحابہ سے بھی محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے ہیں، اولیاء سے بھی محبت کرنے والے ہیں، علماء سے بھی محبت کرنے والے ہیں، اور اپنے والدین سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے، قبلہ خادم سید رضوی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بندہ کہے نا صحابی ایسے ہیں، صحابی ایسے ہیں، تو اس کو صرف یہ کہہ کہ تیرے باپ کی شان کتنی ہے، بات سمجھ آئیے، ان کو والدین کی شان بتائیں، جب وہ مان جائے پھر کہیں علماء کی شان یہ ہیں، جب وہ مان جائے پھر کہیں ولیوں کی شان یہ ہیں، پھر اس کو یہ بتا پوری دنیا کے ولی جمع ہو جائیں، ساری دنیا کے ولی کلندر بن جائیں، غوث بن جائیں، ابدال بن جائیں، وہ ایک صحابی کی سانس تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اس ایک صحابی نے جن سواریوں کے اوپر سوار ہو کر نبی پاک کے ساتھ جہاد کیا ہے، وہ سواریاں ان کے قدم جس جگہ پر لگے ہیں یہ تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، تو صحابی کی بات کر رہے ہیں۔ کہتے تو اپنا پتہ بتا، تیرا پتہ کیا ہے کہ تو کل کا بندہ ہو کر صحابہ کے اوپر باتیں کرنا شروع کر رہے ہیں۔ ایمان کی علامت یہ ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرے، اللہ کے نبیوں سے محبت کریں۔ تو اللہ کے نبیوں کی بارگاہ میں کوئی گستاخی کریں، ولیوں کے بارے میں ڈائریکٹ قرآن کی آیات کا انکار کر دیں، تو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔